رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کیونکہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع ماشاءاللہ میں انجمن چشتیہ قصبہ خیابری نواز کی طرف سے صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد فریاد علی شاہ صاحب گیلانی چشتی کو محفل پاک میں آمد پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مریدین آئے یقیناً یہ ہمارے بلائے ہوئے نہیں آئے بلکہ کسی اور کے بلائے ہوئے آئے کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جنہاں نے میلاد منایا نبی دا انہاں دے ہے سجنوں سایہ نبی دا حیاتی دے وچ میں حیات کمایا کھایا نبی دا تے گایا نبی دا یہ بزم چونکہ سالانہ جشن غوث اعظم کی تقریب سعید ہے ہر سال آستانہ علیہ گیلانی چشتیہ پر اس پاک اور مقدس بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اہل محبت ذوق و شوق کے ساتھ اس پاک محفل میں تشریف لاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے اور بیسیکلی یہ محافل کیوں سجائی جاتی ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اولیاء کی سیرت و کردار کا پتہ چلے کہ ہمارے تاریخ کے اندر کیسے کیسے اولیاء گزرے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور ان کا امت پر احسان کیا تھا تو سب سے پہلا مقصد بنیادی تو یہ ہے کہ اولیاء کے بارے میں امت کو تعلیم حاصل ہو جو نئی ینگ جنریشن ہے یوتھ جو ہے اس کو پتہ چلے کہ وہ بجائے اپنے آئیڈیل دور حاضر کے سیاستدانوں کو بنائیں ایکٹرز کو بنائیں یا مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں یہ محافل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل یا غوث اعظم کو بنائیں یا خواجہ حضرت ولی کو بنائیں یا مولا کائنات کو بنائیں یا پھر سلف صالحین میں سے حضرت عمر فاروق حیدر کرار خالد ابن الولید محمد بن قاسم طارق بن زیاد کی تاریخیں پڑھ کے ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں جب تک ہماری نسل نے اور امت مسلمہ نے ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنائے رکھا تو اس وقت تک تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان دنیا پر چھائے رہے جب انہوں نے اپنے آئیڈیل فلمی اور ڈراموں میں کام کرنے والے لوگوں کو بنا لیا اور دو طرح کے سیاستدانوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ان کے پیچھے لڑنے جھگڑنے لگے اپنی رشتہ داریاں ختم کرنے لگے تو پھر امت مسلمہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تو آج ہماری بزم کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کا فیض اس طرح لوگوں کے دلوں میں منتقل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چند باتیں پڑھنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے چونکہ پہلی جو اپنی گفتگو کے شروعات میں آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے ولی منتخب کر لے جن کو اپنے ولی بنا لے جن کو اپنے دوست بنا لے مقربین بنا لے جن کے سروں پر اپنی ولایت الہ کا تاج سجا لے پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ تمام قسم کے ڈر اور خوف ان کے
دل سے نکال دیتا ہے. نہ دنیا کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے، نہ آخرت کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے. یہ اولیاء کی شان ہے. ورنہ کوئی دنیا کا جتنا ہی بھی بڑا بادشاہ بن رہا ہو، چاہے وہ موجودہ دور کا جتنا بڑا ہی حکمران کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ڈر ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو یا رشین پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، ان کے دل میں بھی خوف ہوگے، خدشات ہوگے، ڈر ہوگے. لیکن اولیاء کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی منتخب کر لیتا ہے تو جب جنگل میں جاتے ہیں نا، جنگل میں اگر چلے جائے، حضرت عقبہ بن نافع لشکر افریقہ کے ساحل تک پہنچ گئے، جنگلات تک پہنچ گئے، تو وہ جنگل بڑا خطرناک تھا. تو آپ جنگل میں رات قیام کرنے کا آپ نے سوچا، ولی تھے، سپاہ سالاروں نے کہا کہ حضور یہاں سے نکل جائیے، جنگل بڑا خطرناک ہے، یہ نہ ہو کہ رات ہم سوئیں اور مختلف درندے چرندے اور خوفور زہریلے جانور لشکر پر حملہ کریں، تو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. رات ہے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، ہم نے یہی قیام کرنا ہے، بس مجھے ایک مہلت دو، مجھے ایک وقت دو. آپ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور رحیم گواہ ہے کہ اب حضرت عقبہ بن نافع نے ٹیلے پر چڑھ کر صرف ایک اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ جنگل کے درندوں کان کھول کر میری بات سنو، ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو رسول اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں. آج کی رات ہمیں جنگل میں رہنے کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ اس رات تمام تر جنگلی درندوں نے اور خوفور زہریلے جانوروں نے وہ جنگل خالی کر دیا. بتاؤ کسی دنیا کے بادشاہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کی بات پر جنگل کے درندے اور خوفور زہریلے یہ جناب جگہ خالی کر دیں اور جو جنگل سے نکل جائیں، بھاگ جائیں؟ یہ اگر مقام حاصل ہے تو صرف اور صرف محمد عربی کے غلاموں کو حاصل ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں. میں حضور غوث اعظم کی منقبت و لفظی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ترنم میں تو چشتی صاحب نے کوئی کسر ہی نہیں رہنے دی، کمی نہیں رہنے دی. تو میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. یہ بڑے بڑے اولیاء نے یہ کہا ہے، سن لیجئے، یہ لنگر ہے آج کے دن کا. آپ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کا نام نامی اسم گرامی بہت بڑا وظیفہ ہے. حضور کا نام ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تاریخ گواہ ہے جب کسی نے اپنے انتہائی مشکل وقت میں ڈوبتے ہوئے بھی جب اس نام کو پکارا ہے، میرے غوث وہاں جا کر اس کی مدد فرمائی. تاریخ اس پر شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. اور میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری. ارے میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم. میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری. میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم. اور آگے آپ کی شان سنیے. تو علی کا زور بازو، تو علی کا زور بازو، تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو، تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو، تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو. تیری ذات پر بزرگی ہے تمام غوث اعظم، تیری ذات پر بزرگی ہے تمام غوث اعظم. اور میری خالی جھولی مجھے سب کہیں آمین، میری خالی جھولی بھر دے، مجھے بے نیاز کر دے. ولی تو پہلے بے نیاز ہوتے ہیں. تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کو ماننے والے بھی دنیا سے اور دنیا کے تاجداروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. جو غوث اعظم کا بھی ماننے والا ہو، پھر دنیا کے گنڈوں کا بھی ڈر اپنے دل میں رکھے تو یا پھر اس کی محبت میں شک ہے یا پھر وہ دنیا طریقے سے مان نہیں رہا. آپ نے تو اپنے غلاموں کو بھی بے نیاز کر دیا ہے. میری اگلی گفتگو اسی پوائنٹ پر ہوئی. آپ نے اپنے غلاموں کو بھی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میری خالی جھولی بھر دے، مجھے بے نیاز کر دے. تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم. اور جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ، جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ. میرے عشق کو عطا ہو وہ دوام غوث اعظم، میرے عشق کو عطا ہو وہ دوام غوث اعظم. اور ہے انہی کے رخ سے روشن، ہے انہی کے رخ سے روشن ماہ و مہر اور انجم. ساری کائنات
تین چیزوں کا روشن ملا. ماہ کہتے ہیں چاند کو, مہر کہتے ہیں سورج کو, انجم کہتے ہیں ستاروں. شاعر کہتے ہیں کہ ہے انہی کے رخ سے روشن ماہ و مہر اور انجم, میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم, میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم, میری صبح غوث اعظم سب مل کر میری صبح غوث اعظم, میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. حضرت سیدی عبد الرحمن تفسون یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے مشہور بزرگ گزرے ہیں. ایران کا شہر تفسون اس علاقے کے رہنے والے تھے. ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بڑی عجیب بات کہی. جانتے تھے کہ غوث اعظم بغداد میں جلوہ فرما ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی عجیب بات آپ نے منبر پر بیٹھ کر کہہ دی. کس نے؟ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسون جی نے. تفسون جی شہر بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی, مریدین تھے, آپ کے محبین بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے دوران باز آپ نے اپنے عشق و مستی کے عالم میں پتہ کیا کہا. آپ نے یہ کہا کہ اولیاء کے اندر میرا مقام و مرتبہ ایسے ہے جیسے پرندوں کے اندر کلنگ کا ہوتا. اولیاء کے صف میں ایسے ہوں جیسے پرندوں کی لائن میں کلنگ ہے. کلنگ ایک مٹیالے رنگ کا جانور ہوتا ہے, پرندہ. اگر 1000 پرندوں میں بھی وہ کھڑا ہونا تو اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے, سب سے اونچا نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس جملے میں اپنی بڑائی بیان کی, اپنی شان بیان کی, اپنا مقام بتایا لوگوں کو کہ اولیاء کے اندر میں ایسے ہوں جیسے وہ پرندہ جو 1000 آنکھوں میں بھی کھڑا ہو تو دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ کلنگ کھڑا ہے, باقی سبھی گردنیں نیچی ہوگی, اس پرندے کی گردن اونچی ہوگی, لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں پرندہ ہے. تو حضرت شیخ عبد الرحمن تفسون جی نے یہ کہا کہ اس وقت اولیاء کی صفوں میں, اولیاء کی لائن میں میرا مقام اس پرندے جیسا ہے. تو قربان جائیے اس مجلس میں غوث اعظم کا غلام بھی بیٹھا. یہ محبت مصطفیٰ بھی اس واقعہ سے, محبت شیخ بھی اس واقعہ سے ملتی ہے. کوئی غوث اعظم کا مرید بیٹھا ہو یا غوث اعظم کی آل کا مرید بیٹھا ہو, کیسے یہ بات نہیں ہوتی نا برداشت. غوث اعظم کا مرید بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے نازک سا بدن تھا, ان کا کوئی مرید بھی نہیں تھا. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. بس اتنی بات کی, جو جسم کے اوپر گدڑی پہنی ہوئی تھی وہ اٹھا کے پھینک دی اور فرمایا کہ حضرت میں نے آپ سے کشتی لڑنی ہے. کیوں لڑنی ہے؟ آپ نے کہا کہ میں پرندوں میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے سب سے لمبی گردن والا, میں نے آپ کے ساتھ کشتی لڑنی ہے. تو حضرت شیخ عبد الرحمن تفسون جی نے منبر پر بیٹھ کر اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر 7 دفعہ دیکھا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک 7 دفعہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے دیکھا. خاموش ہو کے آپ کے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے, مرید بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ اس بڑے نازک سے بدن والے نے چیلنج کر دیا ہے کہ آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں, لڑیے کشتی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ تو بڑے بڑے جسم کے مالک ہیں, وہ تو بڑا دبلا پتلا سا ہے. آپ کہ نہیں, میں نے 7 دفعہ اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا, 7 دفعہ پاؤں سے سر تک دیکھا ہے. اس کے جسم کا ایک ایک رونقہ جو ہے وہ رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے. رونقہ جسم کے چھوٹے بالوں کو کہا جاتا ہے. ارے جس مرید کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاؤں کے رونقے اور پاؤں کے بال, جسم کے بال رحمت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ارے اس نے یہ بات ایسا نہیں تھی بلکہ اس کا کلہ بڑا ہی مستقیم ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم چار یار, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. آپ نے حضرت عبد الرحمن تفسون جی نے کہا کہ جس عام سے بندے کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک جسم کا بال رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے, اور اس نے یہ بات ایسے نہیں کر دی, اس کی نسبت بڑی مضبوط ہے. نسبت کیسی بات ہوئی, نسبت کیسی بات ہو ہی نہیں سکتی. پنجابی جو کہتے ہیں سائی بڑے ڈالتے ہیں, بغیر سائیاں تو یہ گل ہوتی نہیں. تو جب آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ سے کشتی نہیں لڑوں گا, کیونکہ پوچھا کہ آپ مرید کس کے, یہ پوچھا کہ تم مرید کس کے ہو. حضرت شیخ احمد دبلے پتلے سے, نوجوان سے سر جھکا کے عرض کی کہ آقا آپ کی بڑی شانیں ہیں, میں آپ کے مقابلے کا نہیں ہوں, لیکن گل ایک تم سائیاں دی آ گئی. میرے سائی نے یہ آخیا کہ میرا قدم دنیا جہاں دے ولیاں دی گردن دے اٹھے ہے,
آپ نے شیخ احمد عرض کی کہ حضور آپ کو اس فرمان کا پتہ ہے، پھر بھی آپ نے یہ بات کی، تو اب میرے شیخ کا تقاضا یہ تھا کہ جیسا بھی ہوں میں بازی لگا جاؤں، آگے میرا غوث جانے، میرا رب جانے، میرا علی جانے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بھائی تم گدڑی پہن لو، اپنے کپڑے پہن لو، اپنے کپڑے پہن لو۔ حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ فقیر جو لباس اتار دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا، اور یہ آپ کے دربار میں میں نے اتارا لباس، وہی کھڑے ہو گئے اس دور میں دوبارہ جب گھوڑا بڑھایا جائے تو آپ کا گھر آتا تھا، وہی کھڑے ہو گئے فرمایا کہ میری زوجہ اے فاطمہ ذرا میرا لباس آ دینا، ذرا میرا لباس کو دینا۔ بس مالک سکنے میں لباس آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ لباس پہن لیا۔ یہاں پر سوال بنتا ہے کہ جس غوث کے غلام کا یہ عالم ہے، 12 دن کی مسافت سے ایک لمحے میں جناب لباس اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، اور اس کی بیوی کا یہ عالم ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے لباس پر جا سکتی ہے۔ ارے وہ غوث کیسا ہوگا، غوث کیسا ہوگا؟ تاجدار ختم لبوب، تاجدار ختم لبوب، تاجدار ختم لبوب، نعرہ رسال۔ جس غوث اعظم کے غلاموں کا یہ شعار اور مقام ہے، ان کا غلام گھر دربار میں چیلنج کر دے اور اپنا اترا ہوا کپڑا دوبارہ پہننا گوارا نہ کرے، تو پھر بتا کہ اس گیلان کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا، اس گیلانیوں کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس گیلانیوں کے بادشاہ کے تاج علی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر علی کے شان سے محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ میرا خیال ہے یہ بات یہ واقعی مکمل ہو، بات مکمل۔ جب آپ نے لباس پہن لیا تو پھر آگے سے حضرت شیخ عبدالرحمن رسول ایک اور بڑی بات کہتی، مطلب ہے کہ ابھی ان کو پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، پتہ کیا بات تھی، یہ بھی بڑی عجیب بات تھی۔ کہنے لگے کہ میں پچھلے 12 سال سے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کریم آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لیکن کبھی آپ کے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، آپ کے مرشد کو نہیں دیکھا، آپ کے آقا و مولا کو جس کا مرید ہے ان کو میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھا۔ اور اپنے 2 مرید اٹھائے، آصف اور علی رضا، اٹھو بیٹا جاؤ غوث اعظم کے پاس، جاؤ بغداد میں، ان سے پوچھو کہ آپ کے مرید نے بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے، مانا کہ بہت بڑی ہستی ہے لیکن کبھی حضور کی بارگاہ میں آپ نظر نہیں آئے۔ 2 مرید یہاں سے نکلے اور ادھر بغداد میں کریم آقا بیٹھے ہوئے، 2 مرید ادھر سے نکلے، میرے غوث اعظم اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھ لیا کہ میرا مرید وہاں پر کھڑا ہے، کسی بھروسے پہ کھڑا ہے، 2 مریدوں کو اٹھایا، ظفر اقبال چشتی کو، چودھری شہزاد خلیل کو، جاؤ اٹھو بھائی، عبدالرحمن رفسنجو نے اپنے 2 غلام بھیجے ہیں، ان کو راستے میں روک لو، ان کا سفر بچاؤ، ان کو سفر بچا کے صرف میرا اتنا پیغام دے دینا۔ غوث اعظم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کا 2 مریدوں کو روک لینا اور کہنا کہ عبد القادر گیلانی نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ان کے مرید ہیں، بس اتنا ہی کہہ دینا کہ بس جانچ کرو، تم 12 سال سے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تم نے یہ اعتراض کر دیا کہ شیخ عبد القادر گیلانی کو حضور کے دربار میں نہیں دیکھا، تم اس بات کا جواب دو، جو گھر کے باہر کھڑا ہو وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے گھر کے اندر کیا ہے، وہ گھر کے اندر کھڑا ہو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے برآمدے میں کیا ہے، جو برآمدے میں موجود ہو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، جو کمرے میں موجود ہو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے نہا خانہ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ عبدالرحمن رفسنجی تم تو کبھی شہر سے آگے نہیں گئے اور غوث اعظم کبھی نہا خانہ سے باہر نہیں گئے، تم تو کبھی دروازہ ہی نہیں کراس کیا حضور کی چوکھٹ کا، تمہیں کیا پتا ہو کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا ہو کہ برآمدے میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا ہو کہ کمرے کے اندر کون جلوہ گر ہے، تمہیں کیا پتا ہو کہ کمرے کے بھی آگے نہا خانے کے اندر کون جلوہ گر ہے۔ اب غوث اعظم نے مزید بات مکا دی، آپ نے فرمایا کہ آگے سے کوئی اعتراض کرنے کے اس کرنے کے کوئی دلیل کوئی پروف، آپ نے فرمایا کہ اپنے مرشد کو جا کے یہ کہہ دینا کہ گزشتہ شب جب 12,000 اولیاء کو آقا کائنات نے ولایت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی، خلت عطا فرمائی، جب
اپنے مرشد سے پوچھ لینا کہ آپ کو سبز رنگ کا لباس نہیں ملا تھا؟ اور سبز رنگ کے لباس پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہیں لکھا ہوا؟ بس بات ختم کر دی. میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اپنی گفتگو مکمل کروں گا. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر قلم توڑ دیے اور فرمایا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یہاں پر لوگ سروں کی بات کر رہے ہیں، آپ کا تو قدم سروں سے اوپر ہے اور سر بھلا کوئی کیا دیکھے کہ ہے کیسا تیرا. سر کی تو بات ہی جدا ہے بھائی، سر کوئی کیا دیکھے کہ کیسا ہے تیرا. ارے اولیاء مرتے ہیں آنکھیں ایسا ہے تلوا تیرا. اولیاء کی تو رسائی آپ کے قدموں تک مشکل ہے اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ سے نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور یہ جو گیرانیوں کے بھلائی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ان کو دنیا و آخرت کی کوئی فکر یا غم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے ڈورا تیرا. اور جو اولیاء کی شان کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اللہ کا صرف ایک ہی جواب ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں. ایک شعر کو سمجھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ العما قہر ہے اے غوث وہ دکھا تیرا. العما قہر ہے اے غوث وہ دکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. یہ پیر صاحب جانتے ہیں جب ایک زندہ بندے کو جنازے کے لیے لے آئے تھے، اب وقت ہوتا تو وہ واقعہ سناتا، وقت نہیں ہے، وقت قلیل ہے، سفر طویل ہے، اللہ کرے بغداد تک پہنچ جائیں. العما اے غوث، العما قہر ہے اے غوث وہ دکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بخانا تیرا. کیوں ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا.